اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان الحسنات یذہبون السیئات سورۃ ہود آیہ 114۔ یقیناً نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ انسان اپنے ماضی کے ایک ایک گناہ اور غلطی کو یاد کر کے اس کے کفارے کے لیے جب صدقہ دیتا ہے تو غم سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ جیسے گناہوں نے اسے انسان کو جکڑا ہوا ہے، گریں لگی ہوئی ہیں۔ ایک بار صدقہ کیا تو ایک گرہ کھل گئی، پھر اور دیا پھر اور کھل گئی، پھر پھر تو پھر اور اس طرح انسان اگر اس مشن پر لگ جائے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں، پھر غم نہیں رہتا، تکلیف نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان سمندر کی طرح ہو جائے، جہاں سے بھاپ اٹھتی ہے، جہاں سے بادل جنم لیتے ہیں، جہاں سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ بارشیں ہر علاقے تک پہنچیں اور سارے ہی انسان، جانور، ساری زمینیں سیراب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مال والے مال لگائیں، اور کہاں کہاں لگائیں؟ مسلمانوں پر بھی اور غیر مسلموں پر بھی، ہر ایک پر مال لگائیں، انسانی ہمدردی پروان چڑھے اور انسانیت کو فیض پہنچے، ساری انسانیت فائدہ اٹھائے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر یہ کام کیا تھا کہ خود بھی خرچ کیا، دوسروں کو بھی توجہ دلائی، اور ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کیا جس کی وجہ سے ساری انسانیت نے اس دور میں فیض حاصل کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ وقت آ گیا تھا جب زکوٰۃ دینے والے سبھی تھے لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسے معاشرے کا تصور آج کی دنیا کے افراد بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کوئی ایسا سسٹم بنا سکتے ہیں جس کی وجہ سے سب سخی ہو جائیں۔ دیکھیں جتنے بھی معاشی نظام دنیا میں ہیں، وجود میں آتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے ہر کوئی اپنی محنت کے مطابق حاصل کرے اور اپنے مال کو اپنا مال سمجھ کے جیتا چلا جائے، مزید اسے ترقی دیتا جائے۔ لیکن اسلام جس اقتصادی نظام کو متعارف کراتا ہے وہ صرف ایک انسان کے لیے نہیں، سارے معاشرے کے لیے انسان کے دل کو وسیع کر دیتا ہے۔ اگر آپ مستحق ہیں تو آپ کو ملے گا، آپ جیسے ہی دوسرے ہوں گے جو آپ پر احسان نہیں جتلائیں گے، جو آپ کے لیے ایفرٹ کریں گے، جو آپ کے لیے کوشش کریں گے تاکہ آپ بھی ان کو سائیڈ بائی سائیڈ چلیں، آپ بھی ان کے کندھے سے کندھا ملا کے چلیں۔ یہ اسلامی نظام ہے جہاں ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کا خیال رکھے۔ صرف حکومتی طور پر اس کا انتظام نہیں کیا جائے گا، ایک ایک فرد اس کا انتظام کرے گا۔ دنیا میں جتنے اقتصادی نظام ہیں ان میں حکومتیں انتظام کرتی ہیں، یہ جائزہ لیتی ہیں ہمیں کون کون سی اقتصادی فلاح کے لیے کام کرنے ہیں، لہٰذا معاشی فلاح کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں اس کے لیے ٹیکس لگائے جاتے ہیں۔ ٹیکس جرمانہ ہے جبکہ صدقہ دل کی خوشی ہے۔ کتنا فرق ہے، صدقے کی وجہ سے انسان کو تسکین ملتی ہے، انسان اپنی چوائس سے کرتا ہے، پھر اجر پانے کی امید رکھتا ہے، کسی پر احسان نہیں۔ یہ ایک نئی قسم کا انسان ہے جو اس معاشی نظام کے توسط سے وجود میں آتا ہے۔ یہ انسان ایسا ہے جیسا رب نے چاہا، لیکن کوئی اور معاشی نظام اس طرح کے انسان پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا ٹارگٹ ہی نہیں، ان کا مقصد ہی نہیں، ان کے پاس یہ وسعت ہی نہیں اس قسم کی ذہنیت پیدا کریں، کیونکہ معاشی نظام کا مقصد تو صرف یہ ہے مالی معاملات کو سیٹل کیا جائے۔ ان کی سیٹلمنٹ کے لیے جو اصول، ضابطے، قانون بناتے ہیں وہ صرف اصولوں کی حد تک ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر پیسے کا فلو ٹھیک رہے اور ترقی کے کام ہوتے رہیں، ویلفیئر کے کام بھی ہوں تو ٹو دا سم ایکسٹینٹ ہوتے رہیں تو ٹھیک ہے۔ یہ سارے کام بھی ضروری ہیں لیکن ان کاموں کی وجہ سے انسان نہیں بدلتا، لہٰذا انسان کو جہاں موقع ملتا ہے ٹیکس چوری کر لیتا ہے۔ انسان کو جب موقع ملے گا اس کی وجہ سے وہ تکلیف محسوس کرے گا۔ موقع کیا ملنا، انسان مال دے کے اچھا نہیں محسوس کرتا اور یہ چاہتا ہے مجھے دوسری طرف سے بینیفٹ ملے۔ مثال کے طور پر ٹیکس نمبر ایشو کیے جاتے ہیں تو حکومتیں لوگوں کو یہ ترغیب دلاتی ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کو یہ بینیفٹ ملیں گے، تو دنیا میں انسان منافع وصول کرتا ہے اور کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اس سے مجھے اتنا فائدہ تو نہیں ملا، اور ہمیشہ ہی انسان کے اندر تلخی محسوس کرتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ اس کی کبھی محبت پروان نہیں چڑھتی جن کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ بھلے سے اسکول بنا دے، ہسپتال بنا دے، بھلے سے ترقی کے کتنے ہی کام کر لے، کتنے ہی سسٹمز ہیں دنیا میں جہاں فیکٹریوں کے مالکوں کے لیے ایریاز متعین کیے جاتے ہیں، ان کے ایریا کے بچوں کی تعلیم کے ذمہ دار ہیں،
یا یہاں کی ہیلتھ کے آپ ذمہ دار ہیں تو کام بھی بھلے سے وہ کر لیں، طمانینت نصیب نہیں ہوتی، اخلاقی اصلاح بھی نہیں ہوتی، انسان نہیں بدلتا، لہٰذا اس انسان نظام کے وہ فائد نصیب نہیں ہوتے۔ دوسری طرف سے صدقے کی نظام کی طرف دیکھیے تو صدقے کی دل کی صفائی ہے، صدقہ دل سے خرچ کیا جانے والا مال ہے۔ صدقے کے تو اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں، یہ سچائی سے پھوٹتی ہے اور پوری انسانیت سے اسے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اسی سچائی کے سلسلے میں انسان جنت میں چلا جاتا ہے۔ کہاں صدقے دل سے دیے جانے والا مال اور کہاں مجبوری کے تحت دیے جانے والا مال۔ اسلام ایک ایسا سسٹم متعارف کراتا ہے جس سے سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے کردار ہیں، ایک کردار بھی مال خرچ کرتا ہے، دوسرا بھی۔ اغنیاء کو اگر ہم دیکھیں تو خرچ کرنے والوں کا ایک کردار ایسا ہے جہاں خرچ کرتے ہیں، دوسروں پر احسان جتلاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں مقام بنانا چاہتے ہیں اور پھر یہ کہ اس فائدے سے مزید فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں اغنیاء میں سے ایک دوسری تصویر آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی تصویر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، لوگوں سے کہا تھوڑی دیر کے لیے رکیں، انتظار کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ تھوڑا سا وقت لگ گیا، واپس آئے تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے سوال کیا کیا کوئی مسئلہ ہو گیا؟ جواب ملا میرے پاس 2 یا 3 درہم تھے جو گھر کے اندر موجود تھے، میں نہیں چاہتا تھا میرے گھر کے اندر موجود رہیں، اس لیے میں نے کہا یہ پہلے کا کام کر لوں۔ یہ وہ انسان ہے جس کے دنیا کے خزانے پہنچتے ہیں اور سب کے درمیان بانٹ کے دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ بحرین سے مال آیا تو صحن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھر گیا، ڈھیر لگ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا شروع کیا تو لینے والے آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بھر کے دیا، لوگوں کی مانگ کے مطابق دیا، لیکن اب اپنے لیے کیا بچایا؟ کچھ بھی نہیں۔ دل دریا ہے، دل تو سمندر ہے، دینے والے پر نظریں ہیں۔ دنیا دینا اس نے ہے، جو آ رہا ہے وہ سب سارے انسانوں تک پہنچ رہا ہے۔ یہ ہے سچا غنی انسان، یہ ہے رات دن خرچ کرنے والوں کی مثالیں، یہ ہے کھلے اور چھپے خرچ کرنا، جہاں جیسے موقع ملتا ہے اسے خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا جو آپ کے پاس اتنی بکریاں ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں، اتنا بڑا ریور ہے اور میرے پاس ایک بکری بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ساری ہی لے جاؤ، ساری تمہاری ہیں۔ دل سمندر جیسا ہے۔ وہ شخص اپنی قوم کے پاس گیا اور اس نے کہا لوگو مسلمان ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بڑا سخی ہے کہ وہ دیتے ہیں، یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ میں فقیر ہو جاؤں گا۔ یہ ہے انقلاب لانے والے کی تصویر۔ ایسی شخصیات سے انقلاب ابھرتے ہیں، اس طرح دنیا بدلتی ہے۔ پہلے خود کو بدلنا ہے، پہلے اپنی ذات کو پر امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ جس کی خود انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اسے دوسروں کے سامنے پیش کیا تو دوسروں نے بھی اثر قبول کیا۔ یہ صرف زبان کا عمل نہیں، یہ خود اس تصویر میں ڈھل جانے کا کام ہے جو تصویر رب کو بہت پسند ہے۔ یہ غنی انسان کی تصویر ہے، ایک غنی انسان کا یہ کردار ہے جو دنیا میں انقلاب لانا چاہتا ہے۔ اسے اپنے ہاتھ اسی طرح سے کھلے رکھنے پڑتے ہیں کہ سب کو دیتا ہی چلا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم دن رات چھپے کھلے ہر وقت خرچ کریں اللہ کی راہ میں اور ہمارے دلوں کو غنی بنا دے۔ اللہ ہمیں غنی بنا دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں غنی بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم قرآن و سنت میں پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔